بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ طوبہ خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان اور شوکت کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا، اپنے وزیر سے کہنے لگا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کے لوگ یہاں بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ کا لشکر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ سے متعلق توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کر دیے۔ پھر یہاں سے چل کر وہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سمائیہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیش گوئیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں، جو علامتیں پڑھی تھیں، ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان تعمیر کروا دیے اور بڑے عالم کے مکان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمارت تعمیر کروائی اور وصیت کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگی۔ پھر بادشاہ نے ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں پر رہو۔ پھر بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر تمہیں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، اور تمہاری اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے تو ان کو کہنا کہ اپنی بعد میں آنے والی اولادوں کو میری یہ وصیت کرتے رہیں اور یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے پیش ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ بادشاہ لکھتا ہے کم ترین مخلوق نبا اول خمری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، آئے اللہ کے حبیب، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرما دیجئے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجئے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ
آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ خط دست بدست بما وصیت کے اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص کے پاس رکھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مصنوعات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔